اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ ہم نے تمہیں بنایا امت وسطاً معتدل لِتَكُونُوا تاکہ تم شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر وَيَكُونَ اور ہو الرسول رسول علیکم تم پر شہیداً گواہ وما جعلنا اور نہیں مقرر کیا ہم نے قبلہ التی اور وہ کس کنتا آپ تھے علیہا اس پر الا مگر لنعلم تاکہ ہم معلوم کر لیں من کون یتبع پیروی کرتا ہے رسول کی ممن اس سے جو قلیبو پھر جاتا ہے علی عقبیہ پر اپنی ایڑیوں کے وَإِنْ اور بے شک کانت یہ تھی لکبیرۃ بھاری بات الا مگر علی پر الذین جنہیں ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے وما کانا اور نہیں اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہارا ایمان ان اللہ بالناس بے شک اللہ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف بڑا شفیق رحم کرنے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر اس طرح ہے کہ اے متبعان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دی ہے جو ہر پہلو سے نہایت اعتدال پر ہے تاکہ دنیا میں شرف و امتیاز حاصل ہونے کے علاوہ آخرت میں بھی تمہارا بڑا شرف ظاہر ہو کہ تم ایک بڑے مقدمے میں جس میں ایک فریق حضرات انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور فریق ثانی ان کی مخالف قومیں ہوں گی ان مخالف لوگوں کے مقابلے میں گواہ تجویز ہو اور شرف بالائے شرف یہ ہوا کہ تمہارے قابل شہادت اور معتبر ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں اور اس شہادت سے تمہاری شہادت معتبر ہونے کی تصدیق ہو پھر تمہاری شہادت سے اس مقدمے کا حضرات انبیاء علیہ السلام کے حق میں فیصلہ ہو اور مخالفین مجرم قرار پا کر سزا یاب ہوں اور اس امر کا اعلیٰ درجے کی عزت ہونا ظاہر یہ امتیاز امت مسلمہ کو حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں جب اپنے اپنے انبیاء کی ہدایت و تبلیغ سے مکر جائیں گی اور ان کو جھٹلا کر یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی کتاب آئی نہ کسی نبی نے ہمیں کوئی ہدایت کی اس وقت امت محمدیہ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی طرف سے گواہی میں پیش ہوگی اور یہ شہادت دے گی کہ انبیاء علیہ السلام نے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان تک پہنچائیں اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی مقدور بھر پوری کوشش کی۔ مدیہ علیہم امت محمدیہ کی گواہی پر یہ جرا کریں گی کہ اس امت محمدیہ کا تو ہمارے زمانے میں وجود ہی نہ تھا، اس کو ہمارے معاملات کی کیا خبر، اس کی گواہی ہمارے مقابلے میں کیسے قبول کی جا سکتی ہے۔ امت محمدیہ اس طرح کا یہ جواب دے گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہ تھے مگر ان کے واقعات و حالات کی خبر ہمیں ایک صادق و مصدوق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ کی کتاب نے دی ہے جس پر ہم ایمان لائے اور ان کی خبر کو اپنے معائنے سے زیادہ واقعی اور سچا جانتے ہیں، اس لیے ہم اپنی شہادت میں حق بجانب اور سچے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش ہوں گے اور ان گواہوں کا تزکیہ توثیق کریں گے کہ بے شک انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعے ان کو یہ صحیح آلات معلوم ہوئے ہیں۔ قد نرا ہم دیکھتے ہیں تقلب بار بار پھرنا وجہ کا آپ کا منہ فی میں طرف سمائی آسمان فلنولینک تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلۃً قبلہ ترضاہ اسے آپ پسند کرتے ہیں فولی پس آپ پھیر لیں وجہک اپنا منہ شطرا طرف رالمسجد الحرامی مسجد حرام کی طرف
وحیثما اور جہاں کہیں کنتم تم ہو فولو سو پھیر لیا کرو وجوہکم اپنے منہ شطرہ اسی طرف وَإِنَّا اور بے شک الذین جنہیں اوتوا الکتاب دی گئی کتاب لیعلمون وہ ضرور جانتے ہیں انہو کہ یہ حق الحق حق ہے من سے ربہم ان کا رب وما اور نہیں اللہ اللہ بغافل بے خبر اما اس سے جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر اس طرح ہے کہ آپ جو دل سے کعبہ کے قبلہ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور امید وحی میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتے ہیں کہ شاید فرشتے حکم لے آئیں، سو آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ ہمیں اس کی خوشی آپ کی خوشی کو پورا کرنا منظور ہے، اس لیے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ لو پھر ہم حکم دیے ہی دیتے ہیں کہ اب سے اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کیجیے، اور یہ حکم صرف آپ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ سب لوگ، پیغمبر بھی اور امتی بھی، جہاں کہیں موجود ہوں، خواہ مدینہ منورہ میں یا اور جگہ، یہاں تک کہ خود بیت المقدس میں بھی اپنے چہروں کو اسی مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ اور اس قبلے کے مقرر ہونے کے متعلق یہ اہل کتاب بھی بالعموم اپنی کتابوں کی پیشن گوئی کی وجہ سے نبی آخر الزماں کا قبلہ اس طرف ہوگا یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، مگر عناداً مانتے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی کارروائیوں سے کچھ بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت کے پہلے جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق کعبہ کا ذکر ہے۔ اس اشتیاق کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں اور سب میں کوئی تعارض نہیں، وہ سب وجوہ ہو سکتی ہیں، مثلاً یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی اور عطائے نبوت سے پہلے اپنی طبیعت و فطرت سے ملت ابراہیمی کے تابع کام کرتے تھے، اور نزول وحی کے بعد قرآن نے بھی آپ کی شریعت کو ملت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق قرار دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا، اس لیے آپ کی دلی خواہش یہی تھی کہ آپ کا اور مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی کعبہ بیت اللہ قرار دیا جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔